بیوی کیا کر رہے ہو؟ شوہر مکھیاں مار رہا ہوں۔ بیوی کتنی مار لی؟ شوہر 3 فیمیل 2 میل۔ بیوی آپ کو پتہ کیسے چلا کہ 2 میل ہیں اور 3 فیمیل؟ شوہر 3 شیشے کے آگے بیٹھی تھی 2 گولڈ لیف کی ڈبی پر۔ No. لڑکا پہلی بار اپنے سسرال جا رہا تھا۔ اس کے والد نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا جب تمہارے سسرال والے تم سے کوئی سوال کریں تو بڑھا چڑھا کر جواب دینا۔ لڑکا سسرال پہنچ گیا۔ ساس نے پوچھا، بیٹا بس سے آئے ہو؟ جواب ملا، نہیں ہوائی جہاز سے آیا ہوں۔ سوال ہوا، بیٹا کیا میٹرک تک پڑھے ہو؟ جواب ملا، نہیں PhD ہوں۔ اچانک لڑکے کو کھانسی آ گئی۔ پوچھا، کیا آپ کو کھانسی کی شکایت ہے؟ جواب ملا، ارے نہیں TB ہے۔ No. بادشاہ نے اعلان کیا کہ بیوی سے ڈرنے والے مرد ایک لائن میں کھڑے ہوں اور بیوی سے نہ ڈرنے والے دوسری لائن میں۔ بیوی سے ڈرنے والوں کی ایک لمبی لائن لگی، جبکہ بیوی سے نہ ڈرنے والوں میں ایک ہی مرد تھا۔ بادشاہ نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا، تو آپ اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے؟ آدمی بولا، پتہ نہیں جناب، مجھے تو میری بیوی کہہ کے گئی ہے کہ اس لائن میں کھڑے ہونا ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گی۔ شیخ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ڈاکٹر، آپ کے بیٹے کی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑے گی۔ شیخ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر، حوصلہ رکھیں شیخ صاحب۔ شیخ بولا، کل ہی بغیر کو نئی جوتی لے کر دی تھی، پتہ نہیں دکاندار واپس کرے گا بھی یا نہیں۔ No. مولوی صاحب کی لو اسٹوری کا ڈراپ سین۔ وہ بہت حسین تھی، مجھے بہت پیاری لگتی تھی۔ لاسٹ فرائیڈے میں اس کے گھر گیا، وہ دروازے پر آئی، میں اسے دیکھ رہا تھا، اس نے مجھے دیکھا اور بولی، چندہ مولوی صاحب کا پروگرام تو بڑھ گیا۔ No. ایک شادی میں ایک پٹھان بڑی دیر سے کھانا کھا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، کب تک کھاؤ گے؟ پٹھان بولا، یار میں تو خود کھا کھا کر تک گیا ہوں، لیکن شادی کارڈ میں لکھا تھا 1 بجے سے 3 بجے تک کھانا ہوگا۔ مہنگائی کے ستائے داماد نے سسرال میں ڈیرے ڈال لیے۔ جب داماد 2 مہینے تک رہا تو ساس نے بیٹی سے کہا، بیٹی داماد جی نے گھر نہیں جانا، واہ ٹائم ہو گیا ہے۔ بیٹی نے کہا، تسی آپ ہی پوچھ لو جا کے۔ ساس نے داماد سے پوچھا، پتر تو واپس نہیں جانا، 2 مہینے ہو گئے نے، تیری ماں تے تیرے گھر والے اڈیکدے ہونے نے۔ داماد نے جواب دیا، تھوڑی دھی ساڈے گھر 6 مہینے رہندی ہے، اسی تے کدی گل نہیں کیتی۔ ساس نے کہا، پتر اودا تے اس گھر ویاہ ہویا نے۔ داماد نے جواب دیا، تے میں کیڑا ایتھے بل تارن آیا واں، میرا بھی تے اس گھر ویاہ ہی ہویا ہے۔ No. ایک سردار جی نے کسی سے پوچھا، سردار جی کیا آپ جانتے ہیں؟ ہاں ہم ہر بات جانتے ہیں، پوچھو۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، تو پھر بتائیے ذرا، عقل بڑی ہے کہ بھینس؟ سردار جی فوراً بولے، تسی پہلے عمر تے دسو۔ ایک آدمی کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک دن گھر آیا تو ایک بیوی سے کسی بات پر بحث تکرار اتنی بڑی کہ نوبت طلاق تک پہنچی۔ اس آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ دوسری بیوی اپنی سوکن کی سائڈ لیتے ہوئے شوہر کو برا بھلا کہنے لگی، یہ تو نے کیا کیا، اتنی سی بات پر بھی کوئی بھلا طلاق دیتا ہے۔ آدمی بہت تپا ہوا تھا، غصے میں اس نے دوسری بیوی کو بھی طلاق دے دی۔ ہمسائی دیوار پر سے جھانکتے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، وہیں سے چلا کر بولی، اوئے بغیرت انسان، کوئی ایسے بھی اپنی بیویوں کو طلاق دیتا ہے؟ آدمی غصے سے بولا، دفع ہو جا منحوس عورت، میرا بس چلے اور تیرا شوہر اگر مجھے اجازت دے تو میں تجھے بھی طلاق دے دوں۔ دیوار کے پرے سے آواز آئی، اجازت ہے۔ ایک موٹی اور ڈاکٹر سے سنا ہے کھیلنے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے، لیکن مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ڈاکٹر، آپ کون سا کھیل کھیلتی ہیں؟ اور چیڑی کاؤڈا۔ ایک صبح کسی صاحب کے گھر کے باہر کھڑی گاڑی چوری ہو گئی، لیکن شام ڈھلتے میں وہی گاڑی صاف ستھری حالت میں مکمل پالش کے ساتھ اسی جگہ کھڑی پائی گئی جہاں سے چوری ہوئی تھی، اور گاڑی کے اندر ایک خط پڑا تھا جس پر تحریر تھا، میں تہ دل سے معذرت خواہ ہوں کہ مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا، میری بیوی کی ڈیلیوری کے باعث حالت تشویشناک تھی، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اسے اسپتال پہنچاؤں، بس اسی وجہ سے میں نے چوری جیسا گھنونا قدم اٹھایا، مگر میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے میری اس حرکت پر معاف کر دیں گے۔
میری طرف سے آپ اور آپ کی فیملی کے لیے ایک ادر تحفہ ہے. آج رات کے شو کی ٹکٹیں، ساتھ میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی قبول کیجیے. یہ سب اس مدد کے بدلے جو آپ کی گاڑی کے ذریعے ہوئی. گاڑی کا مالک یہ سب پڑھ کر مسکرایا. بغیر محنت گاڑی بھی دھلی دھلائی ملی اور مفت میں رات کے شو کی ٹکٹیں مل گئی. رات کو جب فیملی فلم دیکھ کر واپس آئی تو ان کے گھر میں ڈکیتی کی واردات کی جا چکی تھی. پورا گھر سامان سے خالی کیا جا چکا تھا اور وہیں پہ ایک خط پڑا ملا جس پر لکھا تھا: امید ہے کہ فلم پسند آئی ہوگی. ایک گاؤں میں چوری ہو گئی. باوجود لاکھ کوشش کے چور نہیں پکڑے جا سکے. سب گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ 2 آدمی قرآن مجید چادر میں تھام کر رکھیں گے اور باقی نیچے سے یہ کہتے ہوئے گزریں گے کہ اگر میں نے چوری کی تو میں تباہ ہو جاؤں. 1 سال گزر گیا، کوئی تباہ نہیں ہوا. تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے چوری کی تھی وہ قرآن مجید چادر تھامے کھڑے تھے اور دوسروں کو نیچے سے گزار رہے تھے. 2 عورتیں باتیں کر رہی تھیں. پہلی عورت: پتہ ہے ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب قومے میں چلے گئے ہیں. دوسری عورت: ہاں بہن، پیسے والے تو کہیں بھی جا سکتے ہیں. ایک گلوکار ہر وقت اپنے ساتھ 2 میڈل لیے گھوما کرتا تھا، جن میں سے ایک میڈل چھوٹا اور ایک بڑا تھا. کسی نے پوچھا: استاد جی، یہ میڈلز کون کون سے پرفارمنس پہ ملے ہیں؟ استاد جی بولے: چھوٹا میڈل گانا گانے پہ ملا اور بڑا میڈل گانا چھوڑنے پہ ملا. بندے نے گول گپے خریدتے ہوئے ریڑھی والے سے پوچھا: بھائی، تم لوگ واش روم استعمال کرنے کے بعد ہاتھ تو اچھی طرح دھوتے ہو نا؟ ریڑھی والا: بھائی جان، ہمارا مرچ مسالے والا کام ہے، بعد میں دھوئیں یا نہ دھوئیں، پہلے اچھی طرح دھو لیتے ہیں. No. مولوی صاحب خطبہ میں بیان فرما رہے تھے کہ جتنی زیادہ تکلیف اور گرمی کی شدت زیادہ ہو، روزے کا اجر اتنا زیادہ ہے. پہلی صاحب سے ایک نمازی بھائی اٹھے اور محراب والا پنکھا بند کر دیا. ایک میاں بیوی نے رومانس کا خفیہ نام یعنی کوڈ ورڈ الیکشن رکھا ہوا تھا. کسی ویکنڈ پہ دونوں میں بات چیت بند تھی. شوہر نے بیٹے کے ذریعے بیوی کو پیغام بھیجا کہ بھول نہ جانا، آج الیکشن ہے. بیوی نے چل کر واپسی پیغام بھیجا کہ آج اس حلقے میں الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں. شوہر نے بیٹے سے کہا کہ جا کر ماں سے کہو کہ اگر آج یہاں الیکشن ہی ہوں گے تو میں کسی اور حلقے میں جا کے ووٹ ڈالاؤں گا. میاں بیوی کی لڑائی کے 6 مہینے بعد صلح ہوئی. رات کو میاں بولا: جان، میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا. بیوی بولی: پھر وہی بیوقوفی گلا، پہلے بھی انہاں چولاں دی وجہ تو لڑائی ہوئی سی. No. کچھ لوگ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں، کچھ ذات پات کی خاطر لڑتے ہیں. صرف میاں بیوی ہیں جو پورے خلوص کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے لڑتے ہیں. No. شوہر: میں دوسری شادی کر لوں؟ بیوی: کر لو. شوہر: اجازت ہے؟ بیوی: ہاں بالکل. شوہر: ناراض تو نہیں ہوگی؟ بیوی: بالکل بھی نہیں. شوہر: اچھا، میری شادی والے دن کیا پہن کر آؤ گی؟ بیوی: خود کش جیکٹ.